کسی ملک پر ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا ظالم اور لالچی انسان تھا۔ ہر وقت رعایا پر ظلم کرتا اور بہانے بہانے سے ان سے دولت بٹورتا رہتا تھا۔ رعایا وزیر کے ظلم سے بڑی پریشان تھی، لیکن وزیر کے خوف کی وجہ سے بادشاہ سے شکایت کرتی ہوئی گھبراتی تھی۔ وزیر کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر جنگل میں شکار کھیلنے جاتا اور کئی دن جنگل میں قیام کرتا اور درندوں کو دھوکے سے شکار کرتا تھا۔ وزیر نے جنگل میں جگہ جگہ گڑھے کھدوا رکھے تھے اور ان گڑھوں پر پتلی پتلی لکڑیاں ڈال کر جانوروں کی نظروں سے چھپا دیتا تھا۔ وزیر جب جنگل میں شکار کھیلنے جاتا تو اس کے ساتھ بے شمار جنگلی آدمی ہوتے جو ڈھول بجا کر جانوروں کو جنگل سے نکلنے پر مجبور کرتے۔ جانور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے گڑھوں میں گر جاتے اور وزیر ان کا شکار کر کے بہت خوش ہوتا۔ دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو اپنے شکار کی من گڑت کہانیاں سناتا۔ بادشاہ وزیر کی باتوں کو سچ سمجھ کر اس کی بہادری کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ وزیر اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سماتا۔ ایک دن وزیر اپنے گھوڑے پر سوار جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ تکبر بادشاہ کے دربار میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہ میں بادشاہ کو شکار کے بہانے اس جنگل میں کر آؤں۔ جب بادشاہ کسی گڑھے میں گر جائے تو میں اوپر سے مٹی ڈال کر گڑھا بند کر دوں اور پھر بادشاہ کے تخت و تاج پر قبضہ کر کے زندگی بھر عیش کرتا رہوں۔ وزیر دل ہی دل میں سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کا ہوش نہیں رہا کہ وہ کدھر سے گزر رہا ہے۔ یکایک وزیر ایک گہرے گڑھے میں اپنے گھوڑے سمیت جا گرا جو اس نے کھدوایا تھا اور جس میں بادشاہ کو گرا کر خود اس کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ گڑھے میں گرتے ہی وزیر کی ہوش آواز ٹھکانے آ گئے۔ اسے چوٹیں تو کافی آئی تھیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ گڑھے میں دو خونخوار جانور پہلے سے موجود ہیں۔ ایک شیر تھا اور دوسرا ریچھ۔ نہ جانے یہ دونوں جانور کب سے اس گڑھے میں گرے تھے۔ وزیر کی آنکھوں کے سامنے موت ناچنے لگی۔ وزیر کا گھوڑا بھی بہت زیادہ زخمی ہوا تھا۔ وزیر کے ذہن میں ان درندوں سے محفوظ رہنے کی ایک ترکیب آئی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان درندوں سے دوستی کر لوں۔ یہ سوچ کر وزیر شیر سے بولا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس گڑھے میں گر گئے ہیں اور گڑھے سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ میں نے سوچا آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس آپ کو اور آپ کے ساتھی کو ستا رہی ہوگی، اس لیے میں آپ کے کھانے کا بندوبست کر کے اس گڑھے میں آیا ہوں۔ ایک گھوڑا حاضر ہے، آپ شوق سے اسے کھا سکتے ہیں۔ گھوڑے نے وزیر کی بات سن کر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مالک کی خود غرضی پر اسے بہت غصہ آیا اور وہ اپنے چوٹوں کو بھول گیا۔ شیر نے غصے سے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، ہم جنگل کے بادشاہ ہیں، لیکن اس وقت ریچھ اور گھوڑے کی طرف ہم بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم درندے ضرور ہیں لیکن خود غرض نہیں۔ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کی مصیبت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تم انسان بڑے چالاک ہوتے ہو، تم بھی ہماری طرح اس گڑھے میں گرے ہو۔ ہم درندوں کو دیکھ کر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنا گھوڑا پیش کر دیا۔ تم بڑے خود غرض ہو۔ ہم اگر اس گڑھے سے نکل گئے تو پھر تمہیں اس خود غرضی کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سن کر وزیر کے ہوش آواز جاتے رہے اور وہ ایک کونے میں گھبرا کر بیٹھ گیا۔ اب اسے شیر اور ریچھ دونوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اپنا گھوڑا بھی دشمن نظر آ رہا تھا۔ ریچھ مسلسل وزیر کو گھور رہا تھا۔ ڈر کے مارے وزیر تھر تھر کانپنے لگا اور مارے خوف کے وہ زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ کرنے لگا۔ گڑھا اتنا گہرا تھا کہ بغیر کسی مدد کے گڑھے سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وزیر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک غریب کسان ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب وزیر کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا گڑھے کے قریب آیا اور نیچے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وزیر نے ایک آدمی کو گڑھے میں جھانکتے ہوئے دیکھا تو بڑے رعب سے بولا، صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ ہمیں فوراً اس گڑھے سے باہر نکالو۔ باہر آتے ہی ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم زندگی بھر عیش کرو گے۔ کسان بولا، جناب مجھے دولت کی لالچ نہیں، انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ میں آپ کی مدد ضرور کرتا لیکن میرے پاس رسا نہیں ہے جس کی مدد سے آپ کو باہر نکال سکوں۔ وزیر نے غصے سے کہا، تو پھر اوپر کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر جلدی سے رسا لے کر آؤ۔ کسان بولا، میں تو اناج لے کر شہر جا رہا ہوں تاکہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان لے آؤں۔ اگر میں رسا لینے واپس گیا تو پھر شہر نہیں جا سکوں گا اور میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ وزیر بولا، شاید تم ہمیں پہچانتے نہیں، ہم اس ملک کے وزیر ہیں، گڑھے سے باہر آتے ہی تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ کسان وزیر پر ترس کھا کر اپنے گدھوں کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگا اور ایک رسا لے کر آیا۔ جب کسان نے گڑھے میں رسا لٹکایا تو شیر نے جھپٹ کا رسا پکڑ لیا۔ ڈر کے مارے وزیر کی جان نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شیر رسا پکڑ کر گڑھے سے باہر نکل گیا۔ ریچھ شیر کی حرکت دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور تیزی سے اپنی آنکھیں چھپکانے لگا۔
دوبارہ جب کسان نے رسا گڑھے میں لٹکایا تو ریچھ نے اچک کا رسا تھام لیا اور چلتا شور مچاتا باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کسان نے وزیر اور اس کے گھوڑے کو بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ شام ہو چلی تھی۔ وزیر تو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل دیا۔ کسان تھکا ہارا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا۔ اسے امید تھی کہ وزیر ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ گھر پہنچ کر کسان نے اپنی بیوی کو تمام واقعہ سنایا اور بولا بس صبح ہوتے ہی ہم امیر ہو جائیں گے۔ کسان کی بیوی بولی پھر تمہارے پاس بھی محل ہوگا، ہم مزیدار کھانے کھائیں گے اور قیمتی کپڑے پہنیں گے۔ دوسرے دن کسان سویرے سویرے وزیر کے محل میں جا پہنچا۔ وزیر نے کسان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب کسان نے وزیر کو اس کا وعدہ یاد کرایا تو وزیر کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے کسان کو کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔ بیچارہ کسان کوڑے کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لڑکھڑاتا ہوا گھر پہنچا۔ جو کچھ گھر میں تھا کسان کی بیوی نے اس کے علاج پر خرچ کر دیا۔ کسان اور اس کی بیوی بچے فاقے کرنے لگے۔ ایک دن کسان گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ موج سے لدے ہوئے کئی گدھے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ گدھوں کے پیچھے پیچھے ایک شیر بھی آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کسان کو حیرت ہوئی کہ یہ وہی شیر تھا جس کو اس نے گڑھے سے باہر نکالا تھا۔ شیر نے آتے ہی پنجہ مار کر گدھے پر لدے ہوئے ایک تھیلے کو پھاڑ دیا۔ اس میں سے اشرفیاں گرنے لگیں۔ شیر نے اشارے سے کہا ان سب اشرفیوں کو گھر لے جاؤ۔ کسان نے خوشی خوشی گدھوں پر سے اشرفیوں کے تھیلے اتار کر گدھوں کو ایک طرف باندھ دیا اور شیر نے جنگل کی راہ لے لی۔ کسان ڈھیر ساری دولت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن وہ آرام سے بیٹھنے کی بجائے محنت سے کھیتی باڑی کرنے لگا۔ ایک دن راستے میں اسے ریچھ ملا۔ ریچھ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کسان بہت ڈر گیا اور بھاگنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ریچھ نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی ریچھ ہوں جس کی جان تم نے بچائی تھی۔ پہاڑ کے دامن سے مجھے ایک ہیرا ملا ہے، یہ میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ کسان ہیرا پا کر بہت خوش ہوا۔ کسان کے ہیرے کی دھوم جب بادشاہ نے سنی تو کسان کو بلاوا بھیجا۔ کسان ڈرتے ڈرتے بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس کو تمام کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلاوا بھیجا۔ جیسے ہی وزیر دربار میں آیا اور اس نے کسان کی شکل دیکھی تو گھبرا گیا اور بادشاہ سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے اپنے خود غرض لالچی وزیر کو ملک سے نکال کر کسان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملی اور کسان کی نیکی اس کے کام آ گئی۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں خود غرضی سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ خود غرض دنیا ہے، جب ہمارا مطلب نکل جاتا ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ محاورہ دہراتے پھرتے ہیں کہ تو کون اور میں کون۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نیکی اور اچھائی کو یاد رکھیں اور وقت آنے پر اسی طریقے سے دوسروں کی مدد کریں جیسا ہم اپنے بارے میں دوسروں سے توقع رکھتے ہیں۔ تو دوستو ہماری آج کی کہانی یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مزید ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔